الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا شفيعنا يوم الجزاء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجہ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور باجماعت نماز ادا کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھتا گئے، اکیلے نماز پڑھتا گئے، اور وہی اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا گئے، تو تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملا کرتا گیا. آپ غور کریں کہ ایک نماز اگر آپ تنہا ادا کرتے گئے، ایک نماز اگر آپ اکیلے پڑھتے گئے، تو اس نماز کا جتنا ثواب حاصل ہوگا وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اس کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. اس طرح بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا کہ لہذا ان احادیث سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نماز کو حتی الامکان باجماعت ادا کریں، اور بغیر کسی عذر کے کوئی بھی فرض نماز کی جماعت کو ہم نہ جانے دیں، بلکہ ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. تو حدیث پاک یاد رکھیں: صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرض ب27 درجہ. اب آئیے جماعت ہی کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل اور سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے جماعت کا کیا حکم ہے اور چھوڑنے والے کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک نماز تنہا پڑھیں گے، اس کے بمقابل اگر جماعت سے ادا کریں گے تو 27 گنا زیادہ فضیلت و ثواب حاصل ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ کے وعید کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے، تو وعید کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام کے ارشادات اور دیگر صحابہ کرام وغیرہ کے ارشادات اس کے تعلق سے موجود گئے. ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے، اور یقیناً آپ نے یہ جو فرمایا حضور علیہ السلام سے سن کر کے ہی فرمایا ہوگا، یا حضور علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں فرمایا ہوگا. جماعت کے تعلق سے گئے
وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالو، اور بغیر عذر کے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی عادت نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم بغیر عذر کے مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں جاؤ گے، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو گے، تو اس کے ذریعہ تم اپنے نبی کے طریقے اور ان کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے اور سنت کو چھوڑ دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو آپ غور کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے صحابی رسول ایک کتنی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے، مسجد میں بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہ آئے، تو بعید نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے اور صراط مستقیم سے دور ہو جائے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری احادیث گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے واجب ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا جماعت کا اہتمام کیا جائے، بغیر عذر کے جماعت کو ترک ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کی جماعت کسی کی چھوٹ گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ جمعہ کی نماز علیحدہ پڑھ سکتا ہے؟ جمعہ اور عیدین کی نماز کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کی یہ دونوں نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ میں یہ بھی معاملہ ہے کہ عام شخص اگرچہ عالم یا حافظ ہو، باشرہ ہو، لیکن عام شخص ان دونوں نمازوں کو ادا نہیں کروا سکتا کہ یا تو قاضی شریعت کے اعتبار سے وہ وہاں کا گئے، یا سب سے بڑا عالم دین گئے، یا قاضی کی اجازت سے کوئی نماز ادا کرواتا گئے، ایسا بھی شخص جمعہ اور عیدین میں امام بن سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو سوال ہے کہ جمعہ کی جماعت کسی شخص کی ترک ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو جمعہ کی نماز ادا کر لی گئی ہے، اب اگر اس شہر میں کسی دوسری جگہ پر جمعہ کی نماز اسے مل سکتی ہے تو وہ وہاں پر جا کر کے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ اب کسی بھی جگہ اسے جمعہ کی جماعت نہیں مل سکتی ہے تو ایسی صورت میں جمعہ کے دن وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، اکیلے ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ کی نماز اسے اس دن ادا نہیں کرنی ہے، کیونکہ جماعت کے بغیر جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور رکعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وضو کرنے کے لیے بندہ بیٹھا ہے، کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ ایک طرف امام صاحب نماز پڑھانا شروع کر چکے ہیں، جماعت قائم ہو چکی ہے، اور کوئی بندہ نماز کے لیے آیا، وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں اب وضو کی جو سنتیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چرانا، یہ تمام جو وضو کی سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کیا جائے یا فرض پر عمل کر کے وضو کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے، تو شریعت کا حکم یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ آپ سنت طریقے کے مطابق وضو کریں گے، وضو کی سنتوں پر عمل کر لیں گے، اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی کوئی رکعت نہیں چھوٹے گی۔ امام صاحب جیسے پہلی رکعت میں ہے تو آپ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے، دوسری یا تیسری میں گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ وضو کی سنتوں پر عمل کر لوں گا، وضو کو سنت طریقے کے مطابق کروں گا، پھر امام صاحب کو میں اس رکعت میں پالوں گا، میری رکعت نہیں چھوٹے گی۔ تو ایسی حالت میں
شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ وضو کو سنت طریقے کے مطابق ادا کریں اور پھر نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلی رکعت میں امام صاحب ابھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، وضو کو اگر سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو تکبیر اولیٰ آپ کی فوت ہو جائے گی، رکعت تو مل جائے گی لیکن پہلی تکبیر جو امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس میں آپ شامل نہیں ہو پائیں گے۔ ایسی حالت ہے تو آپ وضو کو سنت طریقے کے مطابق کر لیں، اگرچہ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے لیکن آپ کو جب پہلی رکعت مل جائے گی تو سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کے بعد پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور رکعت چھوٹنے کا اگر اندیشہ ہے کہ سنتوں پر عمل کروں گا، سنت طریقے کے مطابق اگر وضو کروں گا تو میری رکعت چھوٹ جائے گی، تو ایسی حالت میں وضو کو جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق نہ کیا جائے بلکہ صرف وضو کے فرائض ادا کر لیے جائیں۔ 4 فرض جو آپ جانتے ہیں، ایک مرتبہ چہرہ دھونا، سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو ایک بار دھونا، پاؤں کو ایک مرتبہ، ٹخنوں تک دھونا، یہ جو وضو کے 4 فرائض ہیں تو ان پر عمل کر لیا جائے اور جلدی سے پھر ہاتھ وغیرہ کو اچھی طرح پوچھ کر کے مسجد میں آ جائیں، جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ رکعت فوت نہ ہو۔ تو رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو وضو کی سنتوں کو چھوڑ دے گا، تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو وضو کی سنتوں پر عمل کرے گا اگرچہ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی کی محلے کی مسجد میں جماعت چھوٹ گئی تو کیا اس پر واجب ہے کہ دوسری مسجد میں جا کر جماعت تلاش کرے؟ ویسے عام طور پر ہمارے یہاں جو محلے کی مسجدیں دور دور ہوا کرتی ہے تو عام طور پر جو مسجدیں ہوتی ہے اس اعتبار سے تو شریعت کا حکم یہی رہے گا کہ اگر محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پایا گیا تو دوسری جگہ پر اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ جو عام طور پر مسجدیں ہوا کرتی ہے اس کے اعتبار سے میں یہ حکم مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن اگر وہ دوسری جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس میں ابھی آپ نے فضیلت سنی کہ بہت ثواب کا کام ہے، 27 درجہ اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو دوسری جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اسے ضرور جانا چاہیے، البتہ مسجد دور گئے دوسری جگہ پر تو جانا واجب نہیں ہے، اکیلے بھی نماز پڑھ لے گا تو واجب کا ترک لازم نہیں آئے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو مقتدی کہاں کھڑا رہے اور 2 ہو تو کیا حکم ہے؟ امام کے ساتھ اگر ایک ہی مقتدی ہے تو اس صورت میں بھی یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک مقتدی ہے، ایک ہی بندہ امام کے ساتھ گئے تو اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک مقتدی ہونے کی صورت میں بھی جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں بھی شریعت کے اعتبار سے جماعت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک مقتدی اگر گئے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام کی داہنی جانب، امام کی سیدھی جانب داہنی جانب میں بالکل امام کے ساتھ، اور امام کا جو تخنہ ہوتا ہے پاؤں میں جو ہڈی باہر نکلی ہوئی رہتی ہے تو وہ ہڈی سے تھوڑا سا پیچھے وہ مقتدی کھڑا رہے گا، امام کے تخنے کی ہڈی سے وہ آگے نہ رہے، تھوڑا سا پیچھے دائیں جانب وہ کھڑا رہے۔ ایک مقتدی ہونے کی صورت میں اس طور پر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اور اس میں بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی جن نمازوں میں زور سے قرات کرنی ہے تو ان نمازوں میں امام زور سے قرات کرے گا، اتنی زور سے کہ مقتدی تک آواز پہنچ جائے، اور اگر آہستہ قرات کرنی ہے جیسے ظہر عصر وغیرہ میں تو ان میں یہی حکم رہتا ہے کہ اسے آہستہ قرات وہ کرے گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے۔ تو ایک مقتدی ہے تو امام کی دائیں جانب تھوڑا سا امام کے پیچھے، بالکل امام کے برابر میں اور تھوڑا سا پیچھے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ گئے تو پھر تو امام کے پیچھے جیسے عام طور پر صف لگائی جاتی ہے ویسے ہی صف لگائی جائے گی۔
تو یہ طریقہ یاد رکھے، اگر کبھی ایسی صورت پیش آتی ہے تو آپ کوشش کریں جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کریں تاکہ جماعت کا ثواب حاصل ہو۔ تکبیر اولیٰ کے وقت ایک ہی مقتدی تھا، پھر دوران نماز دوسرا مقتدی آیا تو وہ کیا کرے؟ تکبیر اولیٰ کے وقت ایک مقتدی تھا اور جماعت شروع کر دی گئی۔ اب اگر کوئی دوسرا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دو طریقے اس میں بتائے گئے کہ اگر امام کے لیے آگے بڑھنے کی جگہ موجود ہے، جیسے یہاں نماز ہو رہی ہے، آگے جگہ موجود ہے، تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، وہ مقتدی اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اس کے ساتھ دوسرا مقتدی جو نماز پڑھنے کے لیے آیا گئے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، دو لوگ پیچھے ہو جائے، امام صاحب آگے بڑھ جائے۔ اگر امام کے لیے آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ جو پیچھے والا مقتدی ہے وہی پیچھے آ جائے اور پھر دوسرا مقتدی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر دوسرا مقتدی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، دوسرا نمازی آ جاتا ہے تو یا تو امام آگے بڑھ جائے یا وہ مقتدی ساتھ والا جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس طور پر جماعت کے ساتھ نماز مکمل کی جائے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا عورت بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی تو جیسے جانتے ہیں آپ عام طور پر کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے بالکل منع کر دیا گیا ہے اور شرعی طور پر بالکل ان کو اجازت نہیں رہتی ہے، تو ایسی صورت میں تو عام حالات میں عورتوں کا جماعت میں شامل ہونا یہ ممکن نہیں ہے اور ایسی صورت پیش بھی عام طور پر نہیں آتی ہے۔ مسجد میں جانا ہی نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ عورتیں اپنی جماعت الگ سے اگر نماز مسجد گھر میں کرے اور الگ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو ایسی حالت میں بھی اگر امام بھی عورت گئے، مقتدی بھی عورتیں ہی گئے تو اس طور پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس طور پر بھی وہ جماعت نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ امامت کا حقدار، امامت کے لائق ہے، امام بن سکتا ہے، وہ کسی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا، جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی بندہ بیمار ہے مسجد نہیں آ پائے گا، اب گھر ہی میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر کا شخص ہے، گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پیچھے اس کے ایک دو مرد بھی گئے، بچے بھی گئے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عورتیں بھی اس کے پیچھے شامل ہونا چاہتی ہے، شرعی طور پر وہ پیچھے شامل ہو سکتی ہے۔ امام کے پیچھے جو بالغ مرد گئے پہلے ان کی صف لگائی جائے گی، اس کے بعد نابالغ بچوں کی صف اور تیسرے نمبر پر جو عورتیں ہیں ان کی صف لگائی جائے گی۔ تو یہ ترتیب صفوں کی رکھی جائے۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے، عورتوں کو موقع ملتا ہے تو وہ جماعت میں اس طور پر شامل ہو سکتی ہے، ان کو بھی جماعت میں شامل ہونے کا ثواب حاصل ہوگا، ورنہ مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر کے جماعت میں شامل ہونا یہ صورت تو عام طور پر پیش نہیں آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ مسائل بیان کیے گئے ان کے بیان کرنے میں، سننے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما۔ مولا تبارک و تعالی تمام احکام شرعیہ، مسائل شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان سب مسائل کو دوسروں تک پہنچانے اور انہیں دوسروں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔